یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا صدق اللہ خالق العظیم۔ سورہ نساء کی یہ 47ویں آیات ہے جس میں رب کریم نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، یعنی یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی۔ اہل کتاب بنی اسرائیل کے علماء، ان کے پیر، ان کے مشائخ جو دین کی تبلیغ کرتے تھے اور دین سے منحرف ہو گئے، تو اللہ نے انہیں خطاب کیا کہ اے اہل کتاب، اے کتاب کو ماننے والے، آمنوا بما نزلنا، کہ ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، درا حال ہے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے جو تمہارے ساتھ ہے، ہاں، مصدقا لما معکم من قبل، اس سے پہلے اس کو مان لو، اس قرآن کو، کہ ان نطمسا، کہ ہم بگاڑ دیں، وجوہاً چہرے، فنردها علی ادبارها، اور پھر ان کو ہم پیٹھ کی جانب پھیر دیں، اور یا لعنت کر دیں ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے لعنت کی ہفتے والے دن والوں پر، جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار ان پر منع کر دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، پھر بھی وہ شکار کرتے تھے، تو وہ ان کے جو ہے ان کی نسلوں کو بندروں میں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بنا دیا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے یہودیوں، تم جو ہے اس قرآن کو مانو، جس نبی پر اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کو مانو۔ تو اس آیت کا معنی ہے کہ اے اہل کتاب، قرآن مجید کی تصدیق کرو جو توحید و رسالت، مبدأ اور معاد اور بعض احکام شریعہ میں تورات کے موافق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کے نقوش مٹا دیں، یعنی آنکھوں اور ناک کی بناوٹ کی ابھار کو دھنسا کر چہرے کو بالکل سپاٹ بنا دیں، یا چہرے کو گدی کی جانب لگا دیں، اس میں اختلاف کی یہ وعید دنیا کے متعلق ہے یا آخرت کی۔ امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ حسن بصری نے کہا اس آیت کا معنی ہے کہ اہل کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ تم کو ہدایت سے پھیر کر گمراہی کی طرف لوٹا دیا جائے۔ یہ جو ظاہری چہرہ انہوں نے لیا، بولا اس سے مراد ہے کہ تمہیں ختم کر دے دین سے، کہ توفیق تمہیں سلب کر کے گمراہی میں تمہیں فنا کر دے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سوریہ، یہ بھی علی کتاب کا وہ ہے، عالم دین ہے، کعب بن اسد اور دیگر علماء یہود سے فرمایا، اے یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، او بخدا تم کو یقین ہے کہ میں جس دین کی دعوت لے کر آیا ہوں وہ حق ہے۔ انہوں نے کہا یا محمد علیہ السلام، ہم اس دین کو نہیں جانتے، تو انہوں نے انکار کیا اور کفر پر اصرار کیا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ اے اہل کتاب، یہ اور لوگوں جن کو کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا، جو تمہارے ساتھ ہے، قبل اسے کہ ہم تمہارے چہروں کو جو ہے ان کے نقوش مٹا دیں، پھر ان کو ان کے پیٹھ کی جانب پھیر دیں، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، ہاں، اور اللہ کا حکم پورا ہو کے رہے گا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 48 پہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا کس کی؟ ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ ان کی مغفرت کسی صورت میں اگر اس طرح دنیا میں چلا گیا، ان کی مغفرت کا امکان ختم ہو گیا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ان کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ
جس کے لیے چاہے معاف کر دے، یا تو ایسے معاف کر دے یا جو ہے اس کی سزا بھگت لے یا اس کی شفاعت ہو جائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھ لیا۔ شرک کی 2-3 باتیں سنیں کہ عرب کے بعض لوگ اور خاص کر حضرت بخشی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور نے جب انہیں دعوت دی تو اس نے وہ 68 نمبر آیت سنائی کہ دیکھیں اس کلام میں جو تیرے اوپر نازل ہوا اس میں تو ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ بالحق ولا یزنون، میں تو ان تینوں کاموں کا ارتکاب کر چکا ہوں، تو میری مغفرت کیسے ہوگی؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، شرک کے علاوہ جس کے لیے اللہ چاہے گناہ معاف کرے۔ تو اس نے پھر کہا کہ بھائی اس پہ تو ہے کہ لمن یا جس کو چاہے، میرے لیے چاہے گا نہیں۔ پھر وہ 70 نمبر آیت سورہ 25 نمبر سورت کی سورہ فرقان کی کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ تو اس نے پھر کہا کہ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ ہاں کہ وہ اعمال صالحہ بھی تو کریں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تو میں پتہ نہیں عمل صالحہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر جو 39 نمبر سورت ہے، اس کی یہ 53 نمبر سورت دیکھیں، یہ والی عقائد و جہان انہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ اے محبوب ان کو کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا، ہاں تو فرما دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کے بعد وہ آئے ایک آیت یہ سورہ نساء کی، دوبارہ یہ 2 ہیں، یہاں پہ 48 نمبر ہے، آگے 116 نمبر پر پھر یہ آیت آئے گی، اور اسی طرح یہ سورہ فرقان کی 70 نمبر آیت، اور پھر سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتے۔ لیکن اگر کفر کے حالت میں کوئی نہیں گیا، یہاں شرک سے مراد کفر، تمام کفر کے جتنے بھی اقسام ہیں سب کی اللہ تعالیٰ مغفرین فرما۔ تو شرک کا یہاں پہ معنی ذرا دیکھیں اس میں افراط و تفریط ہے، امت میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کوئی ایک طرف چلا جاتا ہے کوئی دوسرے طرف جا رہا ہے، کوئی تو دوسروں کے سامنے سربسوجود جو ہوتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو کہتا ہے کہ شرک تو کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، اور ایک تو بس تھوڑا سا یوں والا شرک، یوں شرک، ارے بھائی یہ کیا تماشا لگا رہا ہے، کبھی شرک کی کوئی تعریف بھی تو ہوگی۔ تو محمد راغب اصفہانی متوفی 502 یہ لکھتے ہیں شرک کا لغوی معنی ہے 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کسی ایک معین چیز کے مالک ہوں تو وہ دونوں اس کی ملکیت میں شریک ہیں، اور دین میں شرک یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا شریک ٹھہرائے، اور یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اور شرک صغیرہ یہ ہے کہ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی رعایت کرے، جیسے ریا اور نفاق۔ اسی طرح علامہ سعد الدین مسعود بن محمد عمر تفتازانی اور 791 متوفہ وہ لکھتے ہیں شرک کیا ہے؟ شرک کرنے کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کو الوہیت میں شریک ماننا، جیسے مجوسی اللہ کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں، یا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں، جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں کی عبادت کا مستحق مانتے ہیں، اپنے بتوں کو کہ یہ عبادت کے مستحق ہیں۔ تو یہ شرع عقائد کا یہ عبارت ہے۔ تو یہ شرک علامہ تفتازانی نے کیے، علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی نے کیے۔ تو خلاصہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب بذات یا قدیم بذات ماننا، یا اللہ کے سوا کسی کی کوئی صفت مستقل بذات ماننا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کو از خود علم ہے یا از خود قدرت ہے، یا کسی کو اللہ کے سوا عبادت کا مستحق ماننا، مثلا کسی کو سجدہ عبودیت کرنا، یا کسی کو اس اعتقاد سے مسائل میں پکارنا کہ وہ از خود سن لے گا یا از خود مدد کرے گا، یا جو عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے ان کو غیر اللہ کے لیے
بجا لانا، مثلا کسی بزرگ کی نظر ماننا یا کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اپنی قدرت سے رزق اور اولاد دیتا ہے یا بارش برساتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، نفع پہنچاتا ہے اور ضرر دیتا ہے، اس کی ذاتی قدرت میں ہے، یا خانص ہونے کی قصد سے کسی کے نام کی قسم کھانا، یہ تمام امور شرکیہ ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ وہ خبر ہو گئی ہے اس کو، تو یہ بھی شرک ہے، یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ دو وجہ سے، یہ صحیح میں نام نہیں لیتا، جو بھی بعض لوگوں نے چھوٹی چھوٹی بات کہ دور سے سنے گا تو شرک، بھائی کوئی کہتے ہیں دور سے سنتا ہے، آج کل تو ابھی بھائی یہاں سے آپ امریکہ میں سنتا ہے تو کیا سنتا نہیں سنتا، آپ بیچ میں بولیں گے یوں ہے، تو بھائی جب آپ بولتے ہیں کہ نہیں اس میں تو موبائل ہے، اس میں تو اللہ کی قدرت ہے، وہ خود تھوڑی سنتا ہے، وہ تو ولی ہے تو اس کی کرامت ہے، نبی ہے تو اس کا وہ تو صاف حدیثوں میں موجود۔ سلیمان علیہ السلام کہاں سے وہ چونٹی کی آواز وہ سن رہا ہے کہ وہ چونٹیوں کا کیا کہہ رہی ہے، حضرت ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے یا سارے جب ہزاروں میل دور وہ سنا تھے، تو پھر کیوں جب خود بخاری کی حدیث ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اسے سنتا ہے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں اسے وہ پکڑتا ہے، تو وہ تو نبی کے لیے معجزہ ہے، ولی کے لیے قدرت ہے، پھر یہ کیوں کہتے ہو؟ تو یہ قید لگانا ضروری ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خود، کہ نہیں اللہ کے عطا سے نہیں، خود اس میں اندر یہ طاقت ہے، ما فوق الاسباب، یہ تو کرامت اور وہ ہے، یہ تو ہزاروں ثابت ہے۔ آصف برقیہ کتنا بڑا تخت لے کر ہے، میں نے خود صنعا بھی دیکھی ہے جہاں پہ یہ سلیمان علیہ السلام، مختلف واقعات ہیں لیکن صحیح وہ جو ہے صنعا ہے، اور وہ معارب سے جو صبح، اب معارب کہتے ہیں، پہلے صبح صبا تھا، وہاں سے وہ جگہ آج بھی وہ جگہ خالی پڑی، کنٹا لگا ہوا ہے، تو یہ انسان کے بس کی بات ہے، تو اب فتویٰ لگا لیں گے نہیں، عجیب ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کہہ بھی رہے کہ یہ لے کر آؤ، من یاتینی بعرش قبل ان یاتونی مسلمین، تو اس قسم کے بات ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اور سمجھنا نہیں بلکہ اس کو ماننا۔ تو ایک نے کہتا ہے یہ صحیح لکھا، یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ ندا غیر اللہ کو، یہ کسی مولوی کی بات سنا رہا ہوں، دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے، یعنی ایک گروہ کے فرقے کے دو مولویوں کی بات بتا رہا ہوں، اب ایک ایسی تعریف کرے، کم از کم ایک عقیدہ تو متفق تو ہو جاؤ، ایک کہتے شرک ہے تو دوسرا نہیں ہے، پھر آپس میں تو اتفاق کر لو کہ وہ خود مستقل سنے، ورنہ شرک نہیں ہے۔ مثلا یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلع فرما دے گا، یہی تو جو کرتے ہیں وہ یہی تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے یوں ہوگا، یا بِإِذْنِ تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جائے گا، یا بِإِذْنِ تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیں گے، جیسے درود کی نسبت وارد ہے، یا ما شوقیہ کہتا ہو محبت میں، یا عرض حال محل تحسر و حرمان میں، کہ ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ مخصوص سے ما ہوتا ہے نہ عقیدہ۔ پس انہی اقسام کے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ یہ فی ذات ہی نہ شرک ہے نہ معصیت ہے۔ اسی طرح اور وہ کہتے ہیں مطلقاً سجدے کو شرک لکھا ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بھائی سجدہ اگر تعظیمی کیا ہے تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں ہر سجدہ شرک ہے تو پھر آپ یہ مانو گے کہ پہلے شریعت میں شرک جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام خود قرآن اس پر نازل، انی رأیت احد عشر کوکبا والقمر رأیتهم لی ساجدین، تو کیا تم مانا کرو گے؟ آدم علیہ السلام کو خود اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کیا مانا کرو گے کہ ہر سجدہ کیا شرک ہے؟ نہیں بھائی، حرام ہے وہ، نہیں، ہم جھکنا بھی یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ انہوں نے لکھا کہ بس غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے، نہیں، اس میں نیت دیکھی جائے گی کہ حرام کا وہ ہے یا جو ہے یہ کفر ہے، یا کسی کے روبرو رکوع کے طرح جھکنا، اس کو بھی شرک لکھا ہے، جبکہ عبادت کی نیت سے شرک ہے، خواہ حد رکوع تک ہو یا اس سے کم ہو، اور تعظیم کی نیت سے حد رکوع تک جھکنا گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جھکتے ہیں لیکن منع ہے نا، لیکن ہم اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے، بھئی یہ غلط کر رہے ہو، وہ اس کو خدا تھوڑی سمجھ رہے۔ اس کے علاوہ
دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اس کو بھی شرک لکھا ہے، حالانکہ ان کو صرف مؤثر حقیقی ماننا شرک ہے، باقی اسباب اللہ کی قدرت کی یہ نظارے ہیں، تو اسے تو کوئی کہتے ہیں بادلوں نے بارش برسائی، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے نہیں، انہوں نے خود برسائی، تو تب ہوگا نا، بارش نے، پانی نے پودے ہوگا وہ کیے، سبزہ لہرایا، یہ کیا؟ تو بھائی اس میں نیت ہوتی ہے، مسلمان کی نیت، میں نے پانی پیا، میری پیاس بج، میں نے دوائی کی، میری بیاں، تو اس کا عقیدہ ہے کہ مؤثر حقیقی تو اللہ ہے، اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اور کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کو بھی شرک لکھا ہے، فلاں فلاں اس حوالے موجود ہیں، تو اس سے قطع نظر کر کے کہ سمجھنے کا شرک سے تعلق نہیں ہے، نحوست کا اعتقاد شرک نہیں ہے، بلکہ خلاف واقع اور خلاف شرع ہے۔ حضور علیہ السلام نے بچگونی لینے سے منع فرمایا، لیکن اگر کسی نے کسی چیز کو مانوس سمجھا، وہ گناہگار ہوگا، مشرک نہیں ہوگا۔ تو اس سے انسان کو باز رہنا چاہیے بعض چیزوں سے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ، ہمارے ہاں میں ایک جگہ تھا FM چلا، تو وہ ایک مولانا صاحب، ابھی دیکھتے اس کی تقریر کیا ہے، وہ پشتو میں لگا تھا کہ ایک بوڑھی عورت تو مزار پہ جاتی ہے، 70 سال اس کی عمر ہے، لیکن مزار کے جانے پر وہ مشرکہ ہو جاتی ہے، اس کی نمازیں ختم ہو جاتی ہے، ان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، یہ اس کا ترس تھا، اور وہ اپنے شوہر سے الگ ہو جاتی ہے، انا للہ و تو نے تو ایسے کر دیا کہ بس، اور مشرکہ ہو جاتی ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کسی کو کوئی صفت مانیں تو اس کو ذاتی صفت مانیں، اس کو غیر متناہی مانیں، اور اس کو جو ہے نا ازلیہ بدی مانیں، یہ شرکیہ ہے۔ بہت سارے علماء نے تعریف کی، لیکن کچھ ایسا بیچ میں ایسے کود پڑتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، اسے پھر اللہ ہی بچائے۔ ہاں، تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک شرک کو نہیں، یعنی کفر کیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی کہتے شرک تو کفر کا قسم ہے نا، تو علماء لکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں شرک مراد ہے، یہاں کفر، کہ اللہ مشرک کو نہیں بات ہے، یعنی کفر کو، یہ شرک کفر جو ہے، شرک کفر کی قسم ہے۔ اب کوئی کہتے شیطان نے تو شرک نہ کیا، یا حضور کی گستاخی کوئی بولے شرک تو نہیں کیا، لیکن وہ بھی کفر ہے، کیا ہے؟ کفر ہے، اور اس کو اللہ معاف نہیں کرتا، کافر کو اللہ بخشتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، تو الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہے پاکیزہ کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر، یعنی ذرہ برابر بھی، کھجور کے گٹلی کے اوپر جو پاک پتلا وہ ہوتا ہے، اس کے برابر فتیلہ، اور آگے آئے گا نقیرہ، تل برابر، تو یعنی چھوٹے سے چھوٹے سے بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اپنی پاک کی بڑائی بیان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، کسی ایسا کوئی موقع ہو کہ وہاں ضرورت ہو، بطور تحدیث نعمت ہو، تو پھر بیان کرنے میں کوئی حرج ہو نہیں ہے، لیکن اپنی بڑائی بیان کرنا کہ میں بڑا پاکیز ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انظر کیف یفترون علی الکذب، محبوب دیکھیے کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، اور ان کے لیے یہی علی الاعلان گناہ کافی ہے، مبینہ کھلا گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہمیں بہرہ فرمائے، کفر اعتقادیات سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، شرکیات سے، جو بھی کفر کے اقسام اللہ امت کو بچائے۔ لیکن علماء کے ساتھ بیٹھنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ انسان کم از کم اتنا جان لے کہ شرک کیا ہے، اور توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، اللہ والوں کے صفات کیا ہیں، اور کس طرح جو ہے اس کو عقیدہ رکھنا ہے۔ تو اگر وہ قرآن پاک کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، اور جعلی لوگوں کے پاس، جعلی پیروں کے ساتھ بیٹھے گا، اگر عالم دین ہے، پیر بعمل ہے، قرآن پاک جانتا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا تو نور اللہ نور ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے طرف سے لگا ہوا ہے کہ نہیں مولویوں کی بات نہیں مانو، مولویوں کو خلاف بولنے والا خود جو ہے نا وہ پتہ نہیں دائر اسلام میں رہتا یا نہیں رہتا، کہ ٹھیک ہے ذاتی طور پہ کسی مولوی سے تو اختلاف کر سکتے، علی الاعلان علماء کے خلاف بولنا قرآن کے بھی خلاف ہے، حضور علیہ السلام کے احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہیں۔ تو جو بھی اعتدال پر دین حق کی صحیح بات پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علوم میں، ان کے زبانوں میں برکت ڈالیں، اور جو شریعت سے ہٹ کر لوگوں کو گمراہی کے طرف لے جاتے ہیں، دین سے ہٹاتے ہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے۔
کوئی ہو جہاں بھی ہو، اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ پیارے اللہ قرآن پاک سے سچی محبت ان کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔